بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں صدام اشرف آپ سے مخاطب ہوں اور آپ مجھے ون پیپر ایم سی کیوز پریپریشن کے حوالے سے جانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ کہ ہم نے اسلامیات کو ڈسکس کرنے کی ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں ان کی ایج کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی وہ تمام تر ایونٹس جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہوئے ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور ان تمام ایونٹس کے حوالے سے پی پی ایس سی آپ سے سوالات پوچھے گا، اور اس نے سوالات پوچھے بھی ہیں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں کہ کون کون سے سوالات بنے ہیں، تو ان کو ڈسکس کرنے کی ایک سیریز کا ہم آغاز کیا ہوا ہے۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے 10 نبوی تک ڈسکس کر لیا تھا، یعنی 10 نبوی میں جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے تھے وہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سال کی ایج سے جو 10 نبوی تک جو ہمارے پاس معاملات ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت حاصل اس کے بعد 10 نبوی تک جو ایونٹس ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ تو میں یہاں پہ مزید لکھتا ہوں جی، کچھ اور ایونٹس ہیں 10 نبوی کے حوالے سے، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی، کچھ جو لاسٹ کا لیکچر تھا 10 نبوی کے حوالے سے جو ایونٹس ہوئے تھے، ذرا میں ان کا ایک اوور ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر ہم 10 نبوی میں جو مزید واقعات ہوئے، امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ کون کون سے سوالات وہاں سے پی پی ایس سی آپ سے پوچھ رہا ہوگا۔ تو 10 نبوی میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جناب آپ اوپنلی کھلا جو ہے وہ آپ جناب تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ جو مکہ کے لوگ ہیں یہ بہت زیادہ ظالم جابر قسم کے یہ لوگ تھے، اور یہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، چاند کی پوجا کیا کرتے تھے، سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، مختلف انہوں نے جو اپنے وہ سورس استعمال کر کے ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور جو سب سے بڑا مذہب تھا بتوں کا وہ یہاں پہ مکہ میں تب چل رہا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ میں ان لوگوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور کعبہ کی چھت پہ ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا جس کا نام حبل تھا۔ تو یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا میں یہ جو ہے وہ جناب مصروف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے ہیں کہ شرک سے بچیں، اللہ ایک ہے، توحید ہے، وحدانیت کا پیغام دیا، مگر یہ لوگوں کو بات ہضم نہ ہوئی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے جو چاہنے والے تھے ان کے اوپر اذیت جو ہے وہ ان کو دی گئی، اور ان کے اوپر جو ہے وہ مظالم کے جو ہے وہ جناب پہاڑ توڑے گئے، بہت زیادہ نقصان مسلمانوں کا کیا گیا، بہت زیادہ مسلمانوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی تو بہت زیادہ لوگوں کو صبر و تحمل کا سامنا کرنا پڑا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ٹینشنیں، پریشانیاں۔ تو مکہ کے لوگ چاروں طرف سے جو مسلمان ہو رہے تھے لوگ ان کو کیا کرتے تھے، پرابلم دیتے تھے، ان کو پریشانیاں دیتے تھے، ٹینشن کرتے تھے، ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو 10 نبوی میں آپ کو پتہ ہے 7 نبوی میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہ سارا جو ہے وہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ بنو ہاشم کا معاشی بائی کاٹ کر دیا جاتا ہے، مکہ سے نکال دیا جاتا ہے، شعیب ابی طالب میں وہ جا کے رہتے ہیں، 3 سال تک وہاں پہ محصور رہتے ہیں۔ اس طرح سے وہ انہوں نے ایک معاہدہ جناب جو وہ یہاں پہ مکہ کے جو خانہ کعبہ ہے وہاں پہ لگا دیا کہ 3 سال تک جو ہے بنو ہاشم کے ساتھ کوئی بندہ ٹریڈ نہ کرے، نہ کوئی آنا نہ جانا، نتھنگ ایلس، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان جو ہے وہ شعیب ابی طالب میں چلے گئے، 3 سال تک وہاں پہ رہے۔ پھر اس کے بعد آپ جناب واپس آتے ہیں مکہ میں 3 سال کے بعد، تو تب تک یہ جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو ویسی دمک جو ہے وہ چاٹ چکی ہوتی، کھا چکی ہوتی ہے۔ تو معتم بن عدی نامی جو شخص ہوتا ہے وہ اس معاہدے کو پھاڑ دیتا ہے، کیونکہ وہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور لوگوں نے پھر ان کے عزیز و اقارب نے تو سارے مل کے جو معاملات سلجھائے اور کہا کہ ویسے بھی اب معاہدہ پھٹ گیا ہے، وہ معاہدہ جو ہے اس میں کچھ رہا ہی نہیں، اس کو دیمک کھا گئی ہے، سو لہٰذا اس طرح سے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ واپس مکہ میں 10 نبوی میں آتے ہیں۔ پھر آپ کے جو چچا جان ہے ابو طالب اور آپ کی جو
وائف تھی حضرت خدیجۃ القبریٰ کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے معاملات چلتے ہیں. مکہ میں وہ مدفن ہوتے ہیں. تو مطلب دیکھیں ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ جو مکہ کے لوگ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مظالم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑتے تھے ان کے اوپر جناب. تو اس طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ سے طائف کی طرف سفر کرتے ہیں کہ مکہ کے لوگوں کو جناب جو ہے وہ یہ جو جناب جو وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی. تو میں ذرا مزید آگے چلتا ہوں. تو آپ طائف میں جاتے ہیں. یہاں پہ مکہ سے آگے طائف ہے. طائف کا سفر ہے کرتے ہیں تقریباً 80 سے 90 کلومیٹر. مکہ سے آگے طائف سٹی ہے. تو وہاں پہ جاتے ہیں. تو وہاں پہ جو طائف میں جو بڑے بڑے قبیلے تھے ان میں سے ثقفی نامی قبیلہ بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا طائف میں، جس میں یہ محمد بن قاسم صاحب جو ہے وہ اسی قبیلے سے بلانگ کرتے ہیں. اس طرح سے حجاج بن یوسف، اس طرح سے یہ سارے مطلب بڑے بڑے جو ہے وہ مختار ثقفی، اس طرح سے بڑے بڑی جو پرسنالٹی ہیں وہ یہاں سے ثقفی قبیلہ سے بلانگ کرتے ہیں طائف میں. تو آپ طائف میں جاتے ہیں. تو میں نے آپ کے ساتھ سارا وہ واقعہ شیئر کیا تھا. یہ یعنی کہ وہ جو لاسٹ لیکچر میں ہوا وہ آپ کو تھوڑا سا ریوائز کروا رہا ہوں کہ یہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. پھر اس طرح سے جناب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطر خواہ جناب جو ہے وہ نتیجہ طائف میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا. تو پھر آپ جناب وہاں سے واپس مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحانات چل رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کا صبر کا امتحان لے رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر سے نوازا. ان کا بہت بڑا دل کیا، صبر کیا انہوں نے اسلام کی خاطر. اللہ کو ایک کہنے کی خاطر اتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑا. آپ کے سامنے ہسٹری پڑھی، آپ نے سنا ہے، میں نے آپ کو بتایا، شیئر کیا ہے کہ کس طرح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو معاملات مکہ کے لوگوں نے کیے. اب جناب وہ وقت آ گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونا تھا، آمنے سامنے 1 to 1 جو وہ ملاقات ہونی تھی. تو بہت زیادہ جناب جو ہے وہ مصائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا سامنا کر چکے تھے 7 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک تقریباً. تو بہت زیادہ اس سے پہلے بھی جناب تھوڑے سے معاملات چلے سے. تو اس طرح سے پھر 10 نبوی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا جو حکم دیتے ہیں. تو 10 نبوی کو ایک بڑا مشہور و معروف ہمارے پاس جناب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی، ایک واقعہ رونما ہوتا ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں جی، معراج شریف بولتے ہیں، جسے ہم کیا بولتے ہیں، معراج شریف بولتے ہیں. تو یہ واقعہ جناب ہمارے پاس 10 نبوی کو ہوتا ہے. 10 نبوی ہوتی ہے. اس طرح سے 27 رجب آپ سے سوال پوچھا جائے گا. 27 رجب ہوتی ہے. اس طرح سے 10 نبوی ہوتی ہے. معراج شریف کا جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں حضرت ہانی کے جو گھر ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، آرام فرما رہے ہوتے ہیں. حضرت علی کی سسٹر تھی. تو یہاں پہ مکہ میں ہانی کے گھر میں ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کا وہ نزول ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، براق نامی جو سواری ہے ہمارے پاس جناب، جو براق نامی جو سواری ہے اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھاتے اور جناب یہاں سے لے کے یروشلم کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں. تو یروشلم جسے آج کا پیلسطین بولتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں. مسجد اقصی بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق کے اوپر چڑھ کے یہاں سے مکہ سے ہانی کے گھر سے مکہ سے جناب یروشلم کی طرف رواں دواں ہوتے اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حضور جو ہے وہ نوافل ادا کرتے ہیں. تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. تو جناب یروشلم سے مسجد اقصی سے بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کا جو ہے وہ سفر کرتے ہیں 27 رجب 10 نبوی کو. اس کو جناب اس طرح سے جو وہ معاملات چلتے ہیں. تو پھر اب ہمارے پاس جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کا سفر کرتے ہیں یروشلم سے. تو ہمارے عقیدے میں ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنے آسمان ہیں، 7 آسمان ہیں ہمارے پاس. کتنے آسمان ہیں؟ ہمارا بلیف ہے مسلمان ہے تو ہمارے پاس کتنے جناب ہیں، ہمارے پاس 7 آسمان ہے. تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں فرسٹ، اس طرح سے سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، اس طرح سے 6th اور 7th. تو اس طرح سے 7 آسمان ہمارے پاس ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یروشلم سے براق پہ بیٹھ کر جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ جناب جو ہے وہ آسمانوں کی طرف جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. تو پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، اس طرح سے چھٹے سے اور ساتویں آسمان پہ جاتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہوتے ہیں. تو ان آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے. ذرا غور کیجئے کہ ہمارے پاس کون کون سے وہ پیغمبر ہیں، کون کون سے وہ نبی ہیں، انبیاء کرام ہیں، جن کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، کس کس آسمان پہ ہوتی ہے. اگر ہم پہلے آسمان کی بات کریں تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملاقات ہوتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے پہلے آسمان پہ. اگر میں ساتویں آسمان کی بات کروں تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب یہاں پہ ملاقات ہوتی ہے ساتویں آسمان پہ. اس طرح سے اگر ہم بات کریں چھٹے آسمان پہ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے. اس طرح سے اگر ہم بات کریں جناب چوتھے آسمان کی بات کریں تو یہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے چوتھے آسمان پہ. اگر ہم بات کریں سیکنڈ آسمان کی، دوسرے آسمان پہ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب جو یہاں پہ ملاقات ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور ساتھ آپ لکھیں گے یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے. اس طرح سے تیسرے آسمان پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملاقات ہے وہ حضرت یوسف کے ساتھ ہوتی ہے، اور ساتھ پلس آپ لکھیں گے یہاں پہ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے. اس طرح سے اگر پانچویں آسمان کی بات کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملاقات ہے وہ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون کے ساتھ ملاقات ہوتی. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پہ بیٹھے آسمانوں کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوتے ہیں. تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ سے پوشن پوچھے گا تو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپشن ہوگا یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ آپشن ہوگا. اس طرح سے تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر یا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہوتی. چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے. اس طرح سے پانچویں پہ حضرت ہارون کے ساتھ، چھٹے پہ حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوتی. ان کے بارے میں آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ پوچھے جائیں گے. 1000% شیور ہے کہ یہ آپ سے سوال پوچھے جائیں گے. تو یہ ساتوں کے ساتھ تو آپ نے یاد کرنا ہے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب جو ہے وہ ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایک ایونٹ بتاتا ہوں، کوئی یادگار لمحہ. تو کچھ اس طرح سے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے زندہ اٹھایا ہے، زمین سے زندہ ان کو اٹھایا گیا. حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی کچھ ہوتا اس طرح سے ہے کہ ان کا یارانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور آپ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جناب میری نا ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ کروائیے، میں ذرا ان سے جناب جو ہے وہ زندگی کی مزید مہلت لینا چاہتا ہوں، میں مزید زندگی وہ جو جینا چاہتا ہوں. تو میری براہ کرم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات کروائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کے چلتے ہیں، آسمانوں کی طرف رخ کرتے ہیں. تو جب چوتھے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو ادھر سے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ رہے ہوتے ہیں. چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں ساتھ ہوتے ہیں، اور دوسری سائڈ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا ہے، حکم دیا گیا کہ جناب جائیں اور ادریس کی جو ہے وہ روح اس کو قبض کریں. تو اس طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام کی جو روح قبض ہوتی ہے وہ جناب ہمارے پاس جناب ہے چوتھے آسمان پہ ہوتی ہے، زمین سے زندہ اٹھائے جاتے ہیں، چوتھے آسمان پہ جا کے آپ کی جو ہے وہ روح قبض ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس طرح سے کہیں کہ آپ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے جناب موت سے سمجھ لیں ڈر تو نہیں رہے، اس طرح سے نہیں، ان کی زندگی کی مہلت وہ مانگ رہے تھے، تو ان کو جناب جو ہے وہ زندگی کی مزید مہلت نہیں دی گئی اور چوتھے آسمان پہ ان کی روح قبض کی گئی. تو اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملاقات ہے مختلف آسمانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان انبیاء کرام سے ہوئی. یہ آپ سے سوال پوچھے جائیں گے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پہ پہنچتے ہیں تو ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور یہاں پہ ساتویں آسمان پہ بیت المعمور بنا ہوا ہے. یہاں پہ کیا بنا ہوا ہے جی؟ سوال آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو بیت المعمور ہے، یہ بیت المعمور کہاں پہ بنا ہوا ہے؟ تو بیت المعمور بیسیکلی ہے کیا چیز
یہ ایک جس طرح سے ہمارے پاس زمین پہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، تو اس طرح سے 7ویں آسمان پہ بیت المعمور بنا ہوا ہے۔ یہ بیت المعمور بنا ہوا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ فرشتے جو ہے یہاں پہ طواف کرتے ہیں، اور ایک وقت میں 70,000 سے زائد جو ہے وہ فرشتے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہے اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیت المعمور 7ویں آسمان پہ بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں پہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے گھر کے گرد کیا کرتے ہیں جی؟ طواف کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب جو وہ 7ویں آسمان پہ بھی یہاں پہ پہنچتے ہیں۔ تو 7ویں آسمان کے بعد جناب سدرۃ المنتہا کی طرف جو ہے وہ سفر کیا جاتا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا پہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں، تو جناب جو ہے وہ وہاں پہ ایک بیری کا درخت بھی ہوتا ہے سدرۃ المنتہا پہ۔ سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ وہاں پہ کون سا درخت ہے؟ بیری کا درخت ہے۔ تو وہاں پہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جناب اس سے آگے میری گنجائش نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، آپ جانے، آپ کا اللہ جانے۔ تو یہاں سے کہا جاتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ 1 to 1 بیٹھ کے ملاقات کرتے ہیں، اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام جا نہیں سکتے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جناب وہ معراج شریف کرواتے ہیں، اور جنت دوزخ کا وزٹ بھی کرواتے ہیں، 7 آسمانوں کی سیر بھی کرواتے ہیں۔ ایک ہی رات کی بات ہوتی ہے، ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں، 7 آسمان گھوم کے آ جاتے ہیں، جنت دیکھ کے آتے ہیں، دوزخ دیکھ کے آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے۔ تو جناب جو ہے وہ یہ سارے اس طرح سے معراج شریف کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بنی اسرائیل میں کیا۔ سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو معراج شریف ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل جو ہمارے پاس صورت ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بنی اسرائیل میں معراج شریف کا جو ہے وہ واقعہ کوٹ کیا، اور یہاں پہ آپ نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے معراج شریف کا۔ اس طرح سے آپ سے سوال پوچھے سورہ نجم میں بھی، وہاں پہ بھی جناب ہمارے پاس یہ جو ہے معراج شریف کے بارے میں ڈسکس کیا گیا۔ تو اس طرح سے جناب معراج شریف اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرواتے ہیں اور اپنی ساتھ 1 to 1 ملاقات کرتے ہیں۔ اس طرح سے جب پھر آپ جناب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی 10 نبوی کو، یہ کب ہوئی ہے؟ 10 نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی معراج شریف 27 رجب کو ہی۔ تو یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس جناب جو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ واپس آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ واپس آ جاتے ہیں، مکہ آتے ہیں، تو آپ جناب مکہ میں آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو جناب جو لوگ ہیں وہ مکہ کے لوگ آپ کو پتہ بت پرست تھے، تو وہ اس بات کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ تو وہ جناب جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے دریافت کرتے ہیں کہ جناب ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے تو وہ بڑے بچپن کے دوست ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میں جناب راتوں رات گیا ہوں، میں یروشلم گیا ہوں، وہاں سے میں جناب 7 آسمان کا وزٹ کیا ہے، اس طرح سے جنت دوزخ کا وزٹ کیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے 1 to 1۔ تو اس طرح سے بتائیں جناب اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کی ہے تو پھر صحیح بات ہے، اگر انہوں نے یہ بات کی اپنے منہ سے یہ بات کی ہے تو پھر 100% بات ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کو صدیق کا لقب پھر ملا تھا، حضرت ابو بکر صدیق آپ صادق، آپ نے سچ فرمایا۔ تو اس طرح سے جناب ملاقات ہوتی ہے جناب وہ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف ہے، تو آپ کو معراج شریف ہو جاتی ہے۔ کفار مختلف طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے اس معراج شریف کے حوالے سے کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ مکہ سے یروشلم جانا تو کافی زیادہ سفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے سفر بھی یروشلم کا نہیں کیا تھا، شام کا آپ نے سفر کیا تھا، 12 سال کی ایج میں بھی کیا تھا، 24 سال کی ایج میں بھی کیا تھا۔ تو یروشلم آپ نہیں گئے تھے، تو لوگوں نے مختلف طرح کے سوالات کیے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ یروشلم جنہوں نے دیکھا تھا جو گئے تھے، کیونکہ قافلے جایا کرتے تھے اور مہینے لگ جاتے تھے مکہ سے یروشلم پہنچتے، فلسطین پہنچتے، کیونکہ وہاں پہ کوئی جدید قسم کی سواری کا انتظام تو تھا نہیں، اونٹ گھوڑوں گدوں وغیرہ پہ سواری کر کے یہ لوگ جناب سفر کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے لوگوں نے دریافت کیا کہ جناب بتائیں، وہاں پہ اس طرح سے سوال کیے کہ بلڈنگ فلاں کون سی ہے، کدھر ہے، کیسی ہے، اس طرح سے مختلف طرح کے سوالات کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالات کے جوابات دیے۔ تو اس طرح سے جناب جب وہ معراج شریف کا واقعہ ہوتا ہے تو 10 نبوی کو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی؟ معراج شریف کا واقعہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اس طرح سے اب میں اس کو ذرا ریز کرتا ہوں جی جناب، اور مزید آگے چلتے ہیں جی۔ 11 نبوی آ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب مزید 11 نبوی میں ہمارے پاس کون کون سے جناب جو ہے وہ سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے۔ یہ سارے سوالات پوچھے گئے، ان کو نوٹ کریں آپ جناب اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم 11 نبوی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ 11 نبوی میں ہمارے پاس جناب جو ہے وہ کیا معاملات چلتے ہیں، 11 نبوی میں کیا کیا یہاں پہ ہوتا ہے جی۔ تو 10 نبوی گزر گئی جناب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جناب جو ہے وہ معراج شریف کر کے واپس آ جاتے ہیں۔
تو اچھا اب کیا ہوتا ہے 1190 میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو لوگ جو وہ مزید جناب جو اس طرح سے اسلام وغیرہ قبول کر رہے ہیں اور اسلام میں جو دائرے میں وہ داخل ہو رہے ہیں تو اسلام جو ہے نا ڈے بائی ڈے ترقی کر رہا. تو اس طرح سے جناب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ مکہ میں جو ہے نا وہ مدینہ سے اگر بات کریں مدینہ کی تو مدینہ میں بیسیکلی ہمارے پاس جناب وہ دو بڑے جو ہے وہ قبائل تھے, ان کی آپس میں لڑائی اکثر رہتی تھی. وہ کیا رہتی تھی, ان کی لڑائی رہتی تھی, ایک اوس اور ایک خراج نامی ہمارے پاس جناب جو ہے وہ قبیلہ, ان دونوں کی آپس میں لڑائی رہتی تھی. بیسیکلی ان دونوں قبیلوں کی جو لڑائی ہے وہ کون کرواتے تھے؟ یہودیوں میں 3 بڑے قبیلے تھے مدینہ میں. کتنے بڑے قبیلے تھے؟ 3 بڑے قبیلے تھے مدینہ میں. کون کون سے اگر بات کریں؟ بنو کناکا جو ایک بہت بڑا قبیلہ تھا یہودیوں کا, بنو نزیر قبیلہ تھا, بنو جناب قریظہ ہمارے پاس قبیلہ تھا. تو اس طرح سے 3 بڑے جو قبیلے تھے یہ جناب جو ہے وہ آپس میں لڑائی کرواتے رہتے تھے بیچاروں کی. جو ہمارے پاس قبیلہ اوس ہے اور قبیلہ جو خراج ہے, اس طرح سے ان کی آپس میں لڑائی کرواتے رہتے. تو وہ جو لوگ تھے وہ بہت ان سے تنگ آ گئے تھے. یہ جو 3 بڑے یہودیوں کے قبیلے تھے جو دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑا رہے تھے, تو ان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تنگ آ گئے. اور ایون دیٹ یہ جو 3 قبیلے تھے ان 2 قبیلوں کو آپس میں لڑاتے تھے, اوس اور خراج کو. وہ اس طرح سے کہتے تھے, یہ بنو کناکا اور بنو نزیر اور بنو قریظہ یہ جو قبیلے ہیں یہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو ہے وہ ایک نبی آنے والا ہے, پیغمبر آنے والا ہے, تو ہم جو ہے نا وہ بڑی زبردست قسم کی ایک نا جناب وہ سلطنت قائم کریں گے. تو اس طرح سے جناب وہ ان کو نا جناب بڑی کہانی سناتے تھے اور ان کو روب دبدبا ان کے اوپر ڈالتے تھے, اوس اور خراج نامی قبیلے کے اوپر جناب. تو اب ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں نے سن لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جناب ایک نبی ہیں جو مکہ میں ہیں, رہتے ہیں اور اللہ کی جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں اور توحید کا درس دیتے ہیں, وحدانیت کی طرف لوگوں کو کہتے ہیں کہ رجوع کریں. تو کیا ہوتا ہے کہ جناب جو مدینہ سے نا 6 جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں. جب 6 لوگ مدینہ سے آتے ہیں 1190 کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں, نام پوچھتے پوچھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ جناب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا کریں, آپ جناب مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہے وہ سفر کریں, ہمارے ساتھ آ جائیں, وہاں پہ آ جائیں, اور ہم وہاں پہ جناب جو ہے وہ راستے مدینہ جو ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو ہے وہ سارے وہاں پہ معاملات چلائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, مجھے یہ قطعی طور پہ ابھی قبول نہیں ہے, آپ بہت کم لوگ ہیں اور آپ زیادہ لوگ آئیں تو پھر جناب میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ جانے کے لیے تیار ہوں گا. کیونکہ 5-6 لوگوں سے کیا ہوگا, مدینہ میں یہودی رہتے ہیں, یہودیوں کا گڑھ تھا. تو اس طرح سے مکہ میں بات کریں تو یہاں پہ بڑے بڑے جو یہودی بڑے اس طرح سے قبیلے رہتے تھے, کنانا نامی قبیلہ رہتا تھا, اس طرح سے بڑے بڑے جناب جو ہے وہ بنو خزا نامی قبیلہ رہتا تھا. مکہ میں بڑے بڑے قبیلے رہتے تھے. تو جناب یہاں سے وہاں جانا اور وہاں سے یہاں آنا تھوڑا سا مشکل ہے. تو اس لیے کیا کیا جائے کہ اسلام میں زیادہ لوگ جو ہے وہ داخل کیے جائیں اسلام کے دائرہ میں, تو پھر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ مزید آگے چلیں گے. اس طرح سے وہ جو 6 لوگ آئے تھے یہاں سے مدینہ سے آئے تھے, تو وہ جناب یہاں پہ آئے تھے, مکہ آئے تھے 6 لوگ اور وہ واپس چلے گئے. اس طرح سے جناب جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں وہ کیا کرتے ہیں, اپنی جو وہ تبلیغ کو جاری رکھتے ہیں. اب کیا ہو جاتی ہے, 1290 ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے, 1290 ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے جی, 1290 ہو جاتی ہے. اب 1290 میں کیا سین چلتا ہے, 1290 میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جناب وہ جو 6 لوگ 1190 میں واپس گئے تھے, وہ جناب جو لوگ ہیں اگلے ہی سال 1290 میں کتنے لوگ بن کے آ جاتے ہیں, 12 لوگ بن کے آ جاتے ہیں. کتنے لوگ بن کے آ جاتے ہیں, 12 لوگ بن کے آ جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہمیں دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے. تو 1290 کو جناب جو ہے وہ ہمارے پاس جناب جو ہے وہ مدینہ سے مکہ کی طرف جو ہے وہ لوگ آتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں پہ 12 جو ہے وہ لوگ یہاں پہ آئے تھے 1290 میں, تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں, بیعت عقبہ, بیعت عقبہ اولا بولتے ہیں. بیعت عقبہ کیا بولتے ہیں, اولا بولتے ہیں. یہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ بیعت عقبہ اولا معاہدہ کب ہوا. یہ 1290 کو آیا. کتنے لوگ تھے, 12 لوگ تھے, مدینہ سے مکہ آئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے کیا کی تھی, بیعت کی تھی. اس طرح سے جناب جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بیعت کر کے واپس مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس جو حضرت معصب بن عمیر, حضرت معصب بن عمیر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل صحابی تھے. سوال پوچھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل
جو واحد صحابی تھے ان کا کیا نام تھا؟ حضرت معصب بن عمیر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معصب بن عمیر کو حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی جو بھی بات کرتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دینا انہوں نے آگے وہ ڈیلیور کر دینا ہے۔ تو حضرت معصب بن عمیر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب کیا کیا؟ مکہ سے مدینہ کی طرف بھیج دیا۔ کیا کیا؟ مکہ سے مدینہ کی طرف بھیجا۔ حضرت معصب بن عمیر کو مکہ سے مدینہ کی طرف بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واقعی یہ جو مدینہ کے لوگ ہیں یہ اسلام میں یا جو ہمارے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں یہ ہمارے ہاں انٹرسٹ لیتے ہیں، انٹرسٹڈ ہے، ہمارے ہاں انٹرسٹ ہے ان کو۔ تو اس طرح سے ان کو انٹرسٹ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کیا کیا جائے کہ اب ہماری جو مہم ہم نے چلائی ہے اسلام کو پھیلانے کی، ہم کیا کیا جائے کہ ہم مدینہ میں بھی ہمارا جناب جو ہے وہ کوئی معلم بن کے جائے، ایمبیسڈر بن کے جائے، سفیر بن کے جائے، تو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے تاکہ ہمارا جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ مزید پھیل سکے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معصب بن عمیر کو مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا 12 نبوی کو۔ اب آپ سے سوال یہ پوچھا جائے گا کہ وہ کون سے پہلے اسلامی جو ہمارے پاس جناب وہ مدینہ کی طرف ایمبیسڈر گئے تھے، معلم گئے تھے، ٹیچر گئے تھے، سفیر گئے تھے؟ تو حضرت معصب بن عمیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف سب سے پہلے بھیجا کہ جناب وہاں پہ جائیں، لوگوں کو اعتماد میں لیں، اسلام کی تبلیغ کو مزید پھیلائیں، آگے لے کے چلیں۔ تو اس طرح سے حضرت معصب بن عمیر جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف چلتے ہیں۔ جب مکہ سے مدینہ کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو ٹھیک 13 نبوی میں، یہاں پہ اگر میں بات کروں تو ٹھیک 13 نبوی میں 13 نبوی ہمارے پاس آیتی ہے، تو یہاں پہ 13 نبوی میں جناب جو ہے وہ مدینہ سے مکہ کی طرف جو ہے وہ لوگ سفر کرتے ہیں۔ 75 لوگ سفر کرتے ہیں، یعنی مدینہ سے مکہ کی طرف جو لوگ آتے ہیں وہ کتنے آتے ہیں؟ 75 آتے ہیں۔ 75 جو لوگ ہیں، کچھ مقامات پہ ہمیں 73 بھی دیکھنے کو ملا ہے، لیکن آپ نے 75 کو ہی اوکے کرنا ہے، ان دونوں میں سے ایک ہی آپ کو آپشن میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو 75 جو لوگ ہیں وہ مدینہ سے مکہ کی طرف آتے ہیں اور مکہ میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جناب اس بیعت کو کیا کہا گیا؟ بیعت عقبہ ثانی کہا گیا، بیعت عقبہ ثانی کہا گیا۔ یہ جو 12 لوگ آئے تھے، 12 نبوی میں آئے تھے، ان کو کیا کہا گیا؟ بیعت عقبہ اولا کہا گیا، بیعت عقبہ اولا کہا گیا۔ اور اس کے بعد جو 13 نبوی کو جو لوگ جناب جو وہ مدینہ سے مکہ کی طرف جو لوگوں نے سفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اس بیعت کو کیا بولتے ہیں؟ بیعت عقبہ ثانی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بیعت عقبہ ثانی بولتے ہیں۔ تو ثانی میں کتنے لوگ تھے؟ 75 لوگ تھے، اور اولا میں کتنے لوگ تھے؟ 12 لوگ تھے۔ اس طرح سے جناب جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ ڈے بائی ڈے اب جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اشاعت جو ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کا پرچار جو ہے وہ چلنا آگے شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے معاملات چلتے ہیں، اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جناب جہاں پہ 13 نبوی تک جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا، یہ سوالات آپ سے سارے پوچھے جائیں گے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو 13 نبوی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب جو ہے وہ خود بذات خود قلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، کیونکہ یہ جو مکہ کے لوگ تھے نا، اب ان کو یہ جو سارے معاملات تھے وہ ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اسلام تو ہے جناب وہ مدینہ کی طرف پھیل گیا، مدینہ تک اسلام پہنچ گیا، مکہ میں لوگ دڑا دڑ جو وہ اسلام قبول کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو بڑے بڑے جو کافر تھے، جس میں ابو جہل تھا، اس طرح سے ابو سفیان تھا، بعد میں ابو سفیان تو مسلمان ہو گئے تھے، ابو جہل نہیں ہوا تھا، بدر میں مارا گیا تھا، معاذ اور معوذ نے اسے مار دیا تھا۔ تو اس طرح سے جناب جو وہ بڑے بڑے جو قبیلوں کے سردار ہیں اور کفار ہیں، وہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ڈفرنٹ طرح کے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو ہجری سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ سنتے ہیں 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، اپ ٹو 11 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے ہیں۔ تو 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہجری سال چلیں گے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے۔ تو آج کے لیے جو ہم نے ڈسکس کیا وہ 13 نبوی تک ڈسکس کر لیا ہے۔
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے 53 ایئرز جو زندگی کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزار دیے. کہاں گزار دیے؟ مکہ میں گزار دیے. اگر میں 53 میں سے بات کروں نبوت سے پہلے, تو نبوت سے پہلے 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت کے بعد بات کروں تو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ دیکھیں 13 نبوی تک, تو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے. نبوت کے بعد, نبوت سے پہلے 40, اور ٹوٹل 53 ایئرز مکہ میں گزارے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ زندگی کے 10 سال گزارتے ہیں. مدینہ میں زندگی کے 10 سال گزارتے ہیں. تو اس کے بعد جناب ہمارے پاس ہجری جو کیلنڈر ہے, ہجری سال ہے, وہ سٹارٹ ہو جائیں گے. جس طرح سے ہم نے نبوی کو ڈسکس کیا, تو یہ صرف 13 نبوی تک ہے, بس انف. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال گزارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارے. تو ہم جو زیادہ تر ایونٹس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ 13 سال یعنی کہ 13 نبوی تک, ایک نبوی سے لے کے 13 نبوی تک ڈسکس کرتے ہیں. یہ سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہجری کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں, مختلف جنگیں ہوتی ہیں. پھر یہ جناب ہمارے پاس آگے چل کے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. مکہ سے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. جب چلے جاتے ہیں تو پھر جناب وہاں پہ مدینہ ریاست کا قیام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر مکہ میں جو قریش کے لوگ تھے یا ڈفرینٹ قبیلے تھے, تو ان کے ساتھ بہت زیادہ جنگیں مسلمانوں کی ہوتی ہیں ڈفرینٹ مقامات پہ, جیسے ابوا کے مقام پہ, بدر کے مقام پہ, احد کے مقام پہ, رجی, خندق, اس طرح سے خیبر, فتح مکہ, اس طرح سے جنگیں جو جناب ان کے خلاف ہوتی رہتی ہیں. تو جناب اس طرح سے ہم انشاءاللہ یہ ساری جو معلومات ہیں ان کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں لے کے چلیں گے. تو آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا پایا ہوں گا. مجھے اجازت, اللہ حافظ.